انسان حیوان بن جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسان وہ کام کرتا ہے اپنی خواہشات کے، کبھی کسی کا حق کھاتا ہے، کبھی کسی یتیم کا مال کھاتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی زیادہ تولتا ہے، کبھی ملاوٹ کرتا ہے۔ کس لیے؟ اپنی خواہشات کے لیے۔ انسان شہوت کی خواہش میں درندہ بن جاتا ہے۔ درندہ کیا ہے؟ اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہے، اپنی صرف شہوت ہے اس کے پاس، کھانے کی شہوت ہے یا کوئی بھی شہوت ہے، وہ درندگی کرتا ہے، وہ چیر پھاڑ دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہرن بیچارہ اتنا نازک سا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نہیں، وہ پھاڑ دیتا ہے۔ درندہ صفت، انسان بھی درندہ صفت بن جاتا ہے جب وہ اپنی شہوت پر کنٹرول نہ کرے۔ آپ کے سامنے دنیا میں کیسے کیسے واقعات، انسان خود شرمسار ہے ایسی داستانوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی آرزوؤں پر، اور کیوں آرزو ہے؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سمجھتا ہے کہ یہی زندگی جو ہے وہ سب کچھ۔ مگر ایک دوسری طرف ایک شخص یہ آرزو لے کے بیٹھے، پروردگار مجھے کوئی توفیق دے کہ میں تیرے لیے زندگی گزاروں۔ یہ بھی تو ایک آرزو ہے، یہ بھی تو ایک خواہش ہے۔ کتنی خواہش میرے وجود میں ہے کہ خدا مجھے کوئی ایسی رات دے جس میں تجھ سے مناجات کروں، مجھے کوئی ایسا وقت دے کہ جس میں میں تیری کتاب پڑھوں اور اس کو سمجھوں، مجھے کوئی ایسا کام دے کہ میں تیری مخلوق کی خدمت کروں۔ جن کو ہم مانتے ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہیں؟ ان کی زندگیاں صرف ایسی تھوڑی ہیں کہ اب صرف ظاہری عبادت ہے، ان کا پورا وجود عبادت ہے۔ مولا کائنات اپنے اتنے سخت شیڈیول میں ایک شخص حاکم ہو، اور حکومت میں بھی کیسی حکومت، کیسے لوگ، کہ امام خود کہتے ہیں کہ مجھے خون کا آنسو رلایا ہے لوگوں نے، تنہا کر دیا، اس کے باوجود رات کی تنہائی میں یتیموں کو کھانا کھلا رہے، فقیروں محتاجوں کو کھانا کھلا۔ کوئی چیز ایسی نہیں آئی کہ جب علی کی شب مخلوق خدا کے لیے نہ ہو۔ یہ ولایت ہے نا۔ ہماری زندگی میں ایسی کوئی شب ہے، ایسی کوئی خواہش ہے؟ میں تو عمل کی بات ہی نہیں کر رہا ابھی، میں تو صرف ابھی آرزوؤں پر ہوں۔ ایسی آرزو ہے پروردگار مجھے مال دے، مگر اس مال سے میں تیری راہ میں خیرات کروں۔ یا آپ مال دے تو بس میرے پاس ہی ہو۔ کم سے کم ایک شخص کے لیے، مومن کے لیے آرزو کیا ہونی چاہیے؟ روایت کہتی نا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند۔ تو کبھی ہم نے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کیا جو مجھے خود کو پسند ہے؟ مطلب اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، مومن بھائی نہیں کہہ رہا، سگا بھائی، سگے بھائی کے لیے پسند کیا آپ نے، کپڑے لینے گئے، شرٹ اچھی لگ گئی، چل یار بھائی کے لیے بھی لے لیتا ہوں، بھائی کے بچوں کے لیے لے لیتا ہوں۔ اندر سے آواز آئے گی انہوں نے کیا دیا ہے ہمارے بچوں کو آج تک؟ یا تو معاشرہ تو یہی ہے، معاشرہ تو مادہ پرست ہے، اتنا خطرناک مادہ پرست ہے کہ خیرات اور نیکی بھی نہیں کرنے دیتا۔ اللہ کی راہ میں بھی نوٹ نکال تو چھوٹا والا دے دو، ان کو کیا دے رہے ہو اتنے سارے پیسے؟ بھائی یہ ایسے 10 روپے دے دو کافی ہے، 10 روپے میں 100 روپے میں آتا گیا ہے بھائی آج کل۔ یعنی اتنا مادہ پرستی ہے، اللہ کی راہ میں بھی نفس دینے نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، اللہ عزیزان محترم، میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ بہت گرمی ہوتی ہے اور آپ بہرحال اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے بڑا اس کا احساس بھی ہوتا ہے،
لیکن بہرحال موسمی شہر کا ایسا ہے، اور بہرحال خدا امکانات میں اضافہ کرے کہ تاکہ آپ مولا کی مجلس میں آتے ہیں. یقیناً بہرحال گرمی ہے، لیکن یہ گرمی کربلا کی گرمی جیسی نہیں ہے. آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے ٹھنڈا پانی بھی مل جائے گا. سلام ہو اس لٹے ہوئے کاروان پہ کہ جنہیں پانی نہیں ملا، بعد میں بھی پانی ان کے سامنے گرا دیا جاتا تھا. خوب یہ انسان اپنی آرزوؤں کو دیکھے کہ یہ آرزو. معروف قرخی بڑا شخص ہے اور بلخ کا رہنے والا ہے. اپنے بستر پہ سو رہا ہوتا ہے، اچانک سے چھت پہ قدموں کی آواز آتی ہے. پوچھتا ہے کون ہے چھت پشت بام پہ کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اونٹ چھت پہ تو نہیں ملے گا، اونٹ تو بیابانوں میں ملے گا. تو اوپر سے آواز آتی ہے کہ جس خدا کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نرم بستروں پہ نہیں ملے گا. وہ ایک ایسا جھٹکا پڑتا ہے کہ بہرحال آرزو تو تھی اس کی، خواہشات تو تھیں اس کی کہ وہ خدا کو ڈھونڈے. تو خدا نے بھی اس کو بہرحال، اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو مرشد دروازے پہ خود آ جاتا ہے، ہدایت اس کو مل جاتی ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کی آرزو ہو، تو خدا خود آپ کو ہدایت دیتا ہے. خدا آپ کو چلتے پھرتے ہدایت دیتا ہے. خدا آپ کی زندگی میں کسی کو بھیج دیتا ہے ہدایت کے لیے. بہرحال وہ پھر ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا کہ ایک عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے پانی کے کسی جھیل کنارے بیٹھا ہوا تھا. تو لوگ گزرے، انہوں نے پہچانا یہ تو بڑی شخصیت تھی، اس کو کیا ہو گیا؟ اس کے لباس، اس کی کہا کتنا سب کچھ تھا تمہارے پاس، شان و شوکت، مال، یہ کیا بنا لیا اپنا حال؟ تو سوئی سے وہ اپنے پیوند کپڑے پہ لگا رہا تھا، ٹانکا لگا رہا تھا. اس نے اس سوئی کو پانی میں پھینکا، مچھلیاں سونے کی سوئیوں کو لے کے منہ سے باہر آ گئیں. اس نے کہا جس دولت کی تم بات کرتے ہو یہ دولت میرے پاس ابھی اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن میں کسی اور دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. یہ جو دولت ہے جسے سالم قلب چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ مانا جاتے امیر المومنین جو مسجد کوفہ میں پڑھی جاتی ہے، خدا ہم سب کو نجف کی زیارت نصیب فرمائے. مسجد کوفہ میں مقام ضربت کے پاس یہ مناجات پڑھی جاتی ہے. ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کبھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں خاص امام اس میں فرما ہے اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی. کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی؟ کوئی چیز کون سا دن ہے؟ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. کیا چیز دے گی؟ سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا، سوائے اس کے. امام آگے مناجات میں فرماتے ہیں تمہاری ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اپنے چہروں سے پہچانے گے. ابھی دنیا میں تو خدا نے بڑا سیٹ اپ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، بڑا کرم کیا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے کتنا اچھا ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں اندر سے کیسا ہوں. اگر جیسا میں اندر ہوں ماتھے پہ آ جائے چیر پھاڑ دیں ہم ایک دوسرے کو. روایات کہتی ہیں اگر انسان کا باطن آشکار ہو جائے لوگ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیں. یہ تو رحمان نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، مگر اس دن کوئی چیز نہیں چھپے گی. اگر ذرا برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو خدا اسے آشکار کر دے گا. کیا لے کے جا رہے ہیں ہم؟ کیا چیز بھیج رہے ہیں؟ اس قلب میں کیا ہے؟ اس دن کیا دکھایا جائے گا؟ ہمارا قلب دکھایا جائے گا اس دن. اس دن ہم جھوٹ بھی نہیں بول سکتے.
ہم اپنے قلب کو خدا کی بارگاہ میں کیا دیں گے؟ پروردگار اس قلب میں تو دنیا تھی، آرزویں تھیں، اس کی محبت، اس کی محبت. عزیزان محترم، یہی زندگی کے چند فرصتی لمحات ہے کہ اپنے قلب کو سالم بنا لے اور ان آرزوؤں کو جو دنیا میں کھینچ رہی ہے اسے روکیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی کیریئر کو گروتھ، ایجوکیشن نہ، لیکن یہ جو اٹیچمنٹ ہے نا یہ برباد کر دیتی ہے. یہ بعض اوقات چھوٹی سی چیز سے بھی اٹیچمنٹ برباد کر دیتی ہے. انسان اتنا اس میں غافل ہو جاتا ہے، میں شاید آپ کو لفظوں میں غفلت کو ڈیفائن نہ کر سکوں. غفلت ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو مثلا بہت بڑی چیز اٹریکٹ کرتی ہے تو ایک شخص کو شاید بہت چھوٹی سی چیز اٹریکٹ کرتی. ایک عالم دین ہو سکتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں گزر جائے، مثلا آپ اس کو بولیں گے یہاں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بات پہ وہ ناراض ہو جائے کہ آپ نے میرے نام کے آگے یہ جو ہے وہ خطاب اور یہ جو آج کل ہوتا ہے یہ نہیں لگایا. ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، ناراض. کسی کی تصویر مجھے تو ہمیں تو لوگ بتاتے ہیں مولانا صاحب دیکھیں حالات کیا ہے، مجلس کا پوسٹر چھاپیں آپ، کسی کی تصویر چھوٹی ہو جائے، فلانے سے چھوٹی ہو جائے تو اس پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی مجلس تو امام حسین کی ہے. اول تو تصویر کی بھی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں بہرحال آج کل ٹرینڈ ہو گیا ہے. امام حسین کا نام چھوٹا ہوتا ہے اور ذاکر کا نام اتنا بڑا ہوتا ہے. اور یہ بھائی بعض اوقات آدمی اسی میں پھنسا ہوا ہے، اسی چیز میں پھنسا. ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا، بہت ساری چیزوں سے گزر گئے، ایک چھوٹے سے امتحان میں آگے گر گئے اور خدا نے دیکھا یہی تمہاری حالت تھی، یہی حالت ہے تمہاری. اگر خدا لطف اور کرم نہ کرے انسان گمراہ ہو جائے. یہ اس کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں بچایا ہوا ہے جانے والا. اس لیے جائیں سجدے کریں، شکر کے سجدے، اور سجدوں میں سبوحن قدوسن کہیں خدا کی بارگاہ. یہ آرزوؤں کو اپنے چینج کریں، رنگوں سے، پردوں سے، صوفوں سے. انسان بعض اوقات ہوتا ہے نا، بچہ سائیکل لیتا ہے، سائیکل میں لائٹیں لگائے گا، یہ لگائے گا، ہارن لگائے گا، اس کی ساری آرزو وہی ہوتی ہے. آج کل بچے فون لیتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں، اوپر کور چڑھاؤ، نیچے لیبل لگاؤ، یوں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اسی میں پھر ایک کہے گا مجھے وہ وائرلیس بھی چاہیے. آہستہ آہستہ آرزو بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. ہینڈ فری بھی چاہیے، اسمارٹ واچ بھی چاہیے. آج کل تو چھوٹے بچے بھی وہ ان کو ٹیبلٹ لا کے دو تو کہتے نہیں یہ تو سیمسنگ کا ہے، آئی پیڈ کا چاہیے. اتنی دنیا تیز ہو گئی ہے. کس نے کیا ہے؟ ارے معاشرہ ڈیزائنڈ ہے. ہم غافل ہو گئے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے وجود میں کریٹ کی جا رہی ہیں. کوئی کرپٹ تھوڑی پیدا ہوتا ہے، کرپشن تو ڈالی جاتی ہے. دنیا زرق اور برق ہے، لیکن جس نے حقیقت دیکھ لی ہو. کیوں کہتے ہیں اہل قبور کی زیارت کرو، جا کے قبرستان جایا کرو؟ کیوں؟ جتنے ہم قبرستان جا کر سلام پڑھتے ہیں اس میں ایک سلام یہ بھی ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی سلام ہو آپ پر کہ جو جا چکے ہیں، میں بھی بہت جلدی آپ کے پاس آنے والا ہوں. جب آدمی قبر کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا تو پھر دنیا کی زرق برق کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آدمی گناہ کرتے وقت سوچتا ہے کہ میں کس لیے گناہ کروں، میں کس کے لیے یہ غلطی کروں. اگر آخرت نہ ہو زندگی میں، جس کی یہ آرزو ہو کہ میں آخرت میں بہشت جاؤں گا، بہت اچھی بات ہے، بہت بہترین ہے. لیکن کسی کی یہ آرزو ہو کہ میں اکیلا بہشت نہیں جاؤں گا، میں 100 لوگوں کو بہشت لے کے جاؤں گا، کیا بہترین آرزو ہے. ایک جوان شہید ہوا اور اس کی شہادت کے بعد ایک عالم دین ان کے گھر گئے، شہداء کے پاس. ان کے والدین کو کہا کہ آپ کا بچہ بہت اچھا تھا، آپ کے بچے میں بہت خوبیاں تھیں، اپنے کام میں بہت اچھا تھا، دشمن نے اس لیے اس کو شہید کیا، لیکن آپ کے بچے میں ایک خوبی خاص تھی،
یہ رات کی تنہائی میں عابد بہت اچھا تھا، عبادت کرتا، جوان. اور پھر فرماتے ہیں کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے وجود سے نور نکلے گا، روشنی، اور اس نور میں کئی لوگ قیامت میں، کیونکہ آپ کو پتہ سورج نہیں ہے، اندھیرا ہے، ظلمات ہے، حسرت ہے، اس نور میں کئی لوگ راستہ طے کریں گے. کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے. تو یہ آرزو ہے ہماری کہ قیامت میں ہم روشنی پھیلائیں اپنے وجود سے. ایک مومن کم سے کم 40 لوگوں کی شفاعت کرے گا، کم سے کم، لیکن وہ تبھی کرے گا کہ جب اس کی زندگی ایسی ہو. ہم تو یہاں پہ جنت جانے نہیں دیتے، ہمارا بس چلے تو ہم تو جنت میں کسی کو نہ جانے تھے. یہ جنت میں جائے گا، یہ تمہارے کام ہے جنت میں جانے کا، اپنے کام تو دیکھو، جنت تمہاری ہے، اللہ کی ہے. ہم تو مجلس میں کوئی بیچارہ آخر میں آ جائے تو اس کی کھال وال اتارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو آخر میں آتے ہیں، یہ تو نیاز کھانے آتے ہیں، یہ تو باہر کھڑے رہتے ہیں. بھائی امام کا صدقہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی نیاز کھانے والا بھی پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. امام کی نیاز ہے، جب وجود میں جائے گی اثر تو کرتی ہے. وزان محترم، خوب آرزو امام کی کرے. کیسے لوگ تھے، ایک شہر تھا شیراز کے قریب، وہاں جوان 8 جوان تھے، اور وہ قریب پہاڑی پہ جا کے ہر جمعے کو جو ہے وہ دعا پڑھتے تھے. اور ان میں سے کوئی ایک کچھ کھانا پینا لے آتا تھا اور امام کو یاد کرتے تھے. بس آخری مراحل ہیں، اور بہرحال آج جو ہے وہ مخصوص شب ہے. عزیزان محترم، 8 امام کو یاد کرتے تھے اور گریا کرتے تھے. ایک دن یہ اسی پہاڑی پہ دیکھا کوئی اور ایک شخص بہت معتبر، دیکھنے میں بہت باوقار، ان کے ساتھ آگے بیٹھ گیا. دعائیں پڑھ رہے تھے، ان کا میں بھی دعا پڑھتا ہوں. کہا پڑھیے. پھر اس نے کہا کہ آج یہ جو کھانا ہے میری طرف سے، کھانا دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہم نے آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں. کہا میں وہی ہوں جس کی خاطر تم لوگ ہر ہفتے آتے ہو. آرزو. کیا میں اپنی زندگی میں امام کو دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی میں امام کے کاروان میں شامل ہونے کی آرزو رکھتا ہوں؟ کیا میرے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ میں اپنے گھر میں امام کو دعوت دوں، مولا آئیے بیٹھیے، کوئی چیز، کوئی کرسی، کوئی میرے کمرے میں فریم، کوئی میرے موبائل میں ایسی چیز جس سے لگے کہ میری آرزو امام ہے. یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم کربلا میں ہوتے. عزیزان محترم، کربلا آسان نہیں ہے، کربلا بڑی قربانی مانگتی ہے. کربلا میں جوان کا جگر دینا پڑتا ہے، کربلا میں بھائی کے بازو دینے پڑتے ہیں، کربلا میں شیر خوار بچے کا گلو دینا پڑتا ہے. کربلا آسان نہیں ہے. خدا سلامت رکھے ان بچوں کو جو گودوں میں ہے.